تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی گئی ہے. جی جی جی. تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم تو بیٹھے رہیں گے، جو ہونا ہے ہمارے ساتھ ہو جائے گا. تو یہ کوئی عرش سے اترے ہیں، آسمانوں سے مخلوق اتری ہے، ٹھیک ہے، کچھ خلائی مخلوق ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. پوری دری مطلب 5 کلو کٹھا لے لیں، کیونکہ آگے روزے آنے والے ہیں، آپ سے یہ بھی افورڈ نہیں ہونا. تو انہوں نے بھی لکھ کے لگایا ان کی لوکل لینگویج میں، تو لوگوں نے بودر بھی نہیں کیا. لوگ لگے ہوئے اسی طرح سے کہ آپ ایسا کریں، یہی جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کو عربی میں لکھ کے لگا دیں. اچھا، ان کا یہ تو نہیں مطلب آپ جلدی گھر جا کے نیٹ فلکس دیکھیں. رات ساری نیٹ فلکس دیکھ کے اس روزے کا کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں جس کے اندر نماز نہیں ہے. لوگ اسی طرح منافع ٹرپل دگنا چگنا منافع کماتے ہیں، اس میں سے پھر جا کے افطاری کراتے ہیں. اسی میں سے افطاری کرواتے ہیں. کتنا یہ ٹوسٹڈ قسم کا لاجک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی، فرسٹ کلاس الحمدللہ. الحمدللہ رمضان کی آمد ہے. جی بالکل. شیطان بند ہوتا ہے لیکن شیطانیاں ختم نہیں ہوتی. جی ہاں جی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جی وجوہات تو بڑی ہیں، مگر جس اسپرٹ میں اور جس جذبے سے آپ نے پوچھا ہے اسی جذبے سے میں اس کا جواب دیتا ہوں. شروع یہاں سے کرتے ہیں، پھر گفتگو آگے چلے گی. جو کام آپ پورا 1 سال کر رہے ہیں اس کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ جب کہیں آگ لگانی ہو تو صرف ایک چنگاری لگائی جاتی ہے، اور اگر باقی سارا مال موجود ہو تو وہ آگ بھڑک جاتی ہے، اور کرتے کرتے اٹ کنزیومز ایوری تھنگ. اگر اس کی کوئی اہتمام نہ کیا ہو ہاؤ ٹو کنٹین دیٹ فائر تو وہ ہر چیز کو کنزیوم کر جاتی ہے. کچھ اسی طرح پورا سال شیطان محنت کرتا ہے ہمارے پہ ٹھیک ہے کہ اس کو یہ بھی عادت ڈالو، اس کو بغض کی بھی عادت ڈالو، اس کے دل کے اندر کینہ بھی ڈال دو، اس کو غیبت کی بھی عادت ڈال دو. ٹیچ ہم ٹو لائی، ٹیچ ہم ٹو اسٹیل. اس کے اندر ایمپتھی ختم کر دو، ایپتھی ختم کر دو، ہمدردی، ہم آہنگی، یہ ساری چیزیں ختم کر دو. اس کو اللہ کا سجدہ کرنے سے رک جانے کی عادت ڈال دو. اس کو اللہ کا ذکر کرنے سے روک لو، بلکہ جو کرتا ہے یہ اس کو بھی تانے مارے. تو شیطان اپنے ان کو آپ کہہ سکتے ہیں جن سبجیکٹس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے ان کو تیار اس طرح کرتا، پورا سال کرتا. تو پھر آپ اس کی محنت کو تھوڑا سا تو کریڈٹ دیں نا، کہ رمضان میں بے شک وہ جیل میں چلا جائے، بے شک اس کو اللہ تعالیٰ اپنے بند کر دے، جن پہ اس نے پورا بقیہ سال محنت کی ہے، بے شک وہ استاد صاحب ان کے سامنے نہ ہو، پھر بھی شیطانیاں تو کریں گی، اسی لیے وہ کرتے رہتے ہیں. مگر دیکھیں اس کے ساتھ نا قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ان مع العسر یسرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ہارڈ شپ کے ساتھ ایز ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہ بڑی ایک مشکل بات ہے کہ ایک بندے کو پورا سال ایک کام کرنے کی عادت ہوتی ہے یا ایک کام نہ کرنے کی عادت ہوتی ہے. سڈنلی رمضان شریف ایک اس کے لیے اپرچونٹی بھی ہے اور ایک اس کے لیے برڈن بھی بن سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن میں سے ہیں. اپرچونٹی اس بندے کے لیے ہے، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ناٹ جسٹ 99% بلکہ 100% بندے آ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ فنڈامنٹلی میرا یہ بلیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھا بنایا. بے شک ہماری فطرت جب اپنی پیور سٹیٹ میں ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم اچھے ہیں. ہمارے اندر کمزوریاں ہیں اور ان کو ہمارے مثلاً ڈیزائرز اور ڈاؤٹس جو ہیں جن سے ڈیزیزز آف دا ہارٹ، بیماریاں دل کی شروع ہو جاتی ہیں، یہ اپنے انوائرمنٹ، نرچرنگ، نرشنگ لائف سٹائل کی وجہ سے ان کے اندر آ جاتے ہیں معاملات. کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ڈپینڈنگ آن یہ چیزیں ان پہ ڈپینڈ کرتی ہیں اور یہ آ جاتی ہیں چیزیں. مگر جنرلی اگر آپ فنڈامنٹلی دیکھیں تو 100% بندے کے لیے آئی بلیو کہ رمضان شریف از اے گریٹ اپرچونٹی. ٹھیک ہے، پیپل آف دا فیتھ جو مثلا مسلمان ہیں ان کے لیے رمضان شریف از اے گریٹ اپرچونٹی کہ وہ اپنی زندگی کو بدل سکے. اور مسلمانوں میں سے بھی وہ لوگ جو کرنا چاہیں. ایبسلیوٹلی جی جی بالکل. اپنی وجہ سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جو سیم روٹین ڈگر پہ چل رہے ہیں اسی پہ چلتے رہتے ہیں، وہ چلتے رہتے ہیں. اور وہ چنگاری لگائی ہوتی ہے نا اس نے، ابلیس نے، تو وہ چنگاری جو اس نے لگائی ہوتی ہے، جو بری عادتیں اس کے بہکاوے میں آ کے ہمیں پڑ جاتی ہیں، وہ پھر کنٹینیو کرتی ہیں. 1 مہینے کے لیے اگر وہ کہیں بند بھی ہے، نظر نہیں بھی آ رہا، تو وہ اس کو اپنی ٹریننگ کے اندر اور اس کے ٹرین کیے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اتنا اعتماد ہوتا ہے کہ ہم اسی لائن پہ رہیں گے جو ہے.
مگر دیکھیں نا اللہ کی رحمت کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں. بلکہ مجھے غفار صاحب ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندوں میں تھے. تو آپ کے پاس ایک شاگرد آیا بیٹھا ہوا, تو آپ اس کو سبق دے رہے, ذکر اذکار بتا رہے کہ تم اس طرح پریکٹس کرو, اس طرح پڑھو. تو جب لا الہ الا اللہ کا ذکر دیا نا اس کو, which is a remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, it's negation of anything that is other than Allah, and it is an affirmation of Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تم کلمے کا ورد کرو گے نا, ذکر کرو گے, یہ اس طرح جس طرح اللہ کی در پر بیٹھے تم دروازے پہ دستک دے رہے ہو, اور یہ کرتے رہنا. حضرت سہل فرماتے ہیں یہ تم نے کرتے رہنا, کبھی نہ کبھی تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ تیرے لیے کھول ہی دے گا. تو پاس سے نا حضرت رابعہ بصری گزر رہی تھی, تو انہوں نے روک کے کہا بڑے درد سے, انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو آپ اس کو بتا رہے ہیں یہ بات غلط نہیں ہے, مگر مجھے یہ بات بتائیں کہ اللہ کا دروازہ بند کب تھا کہ اس کو دستک دے کے کھولنے کی ضرورت پڑے. وہ تو باب رحمت ہے, کھلا ہوا ہے, ہر دم کھلا ہوا ہے, ہم ہی دور رہتے ہیں. تو بلکہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں ساری زندگی اپنے رب کو ڈھونڈتا رہا, ساری زندگی اپنے اللہ کو ڈھونڈتا رہا, مگر میرا رب جب مجھے مل گیا تو مجھے پتہ لگا کہ میرا رب تو ہمیشہ موجود تھا, میرے ساتھ ہے, گما تو میں تھا, آئی واز لاسٹ. تو یہ چیزیں ہیں. تو جو لوگ اس سائڈ پہ واپس آنا چاہتے ہیں, جو لوگ کرنا چاہتے ہیں, دس از اے گریٹ اپرچونیٹی رمضان شریف کے حوالے سے کہ ہر لیول کے اوپر, اپنے ایموشنل لیول پہ, انٹلیکچوئل لیول پہ, سائیکولوجیکل لیول پہ آپ کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور رمضان شریف میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی یہ ان خاص مہینوں میں سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے, شعبان میرا مہینہ ہے, اور رمضان میری امت کے لیے مہینہ ہے. اور اس کے اندر قرآن پاک was descended, was revealed as well. ٹھیک ہے جی, اس کے اندر بڑی بڑی فیوز و برکات ہیں, بڑی بلیسنگز ہیں. مگر اگر آپ سپرفیشل لیول پہ بھی دیکھیں نا, اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی غفار صاحب. اگر آپ نے اسموکنگ چھوڑنی ہے تو رمضان میں چھوڑ دیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے چھوڑی انہوں نے. ہیلتھ وائز اگر آپ نے ہیلتھ اپنی بہتر کرنی ہے, ڈائٹ کرنی ہے, تو آپ کے پاس بیسٹ اپرچونیٹی ہے رمضان کی. جی بالکل. مگر اس میں ایک آپ کو بات کہتا چلوں, وہ یہ ہے کہ رمضان شریف از ناٹ فار دس کہ آپ اسموکنگ چھوڑیں. آپ روزہ اس لیے نہ رکھیں کہ میں ڈائٹ کروں, میرا وزن کم ہو جائے. وہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہے, کیونکہ آپ کے کھانے کی انٹیک کم ہو گئی ہے. ایکچولی رمضان اس چیزوں کے لیے نہیں, رمضان شریف از فار گریٹر دین دس. ٹھیک ہے, اس کا جو مقصد ہے وہ ان چیزوں سے بہت بالا ہے, اور وہ ایکچولی یہ ہے کہ آپ کی اندر ایک ریویویکیشن ہو, آپ کا اندر بدلے, اور آپ ایک اچھا. اسی لیے رمضان شریف کے اندر جو بندے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کا کئی گنا زیادہ ثواب ہے. اسی طرح تراویحوں کے لیے جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں کئی گنا زیادہ ثواب ہے. اسی طرح آپ رمضان شریف کے اندر جن لوگوں کو زکوٰۃ جن کے اوپر واجب ہے رمضان شریف میں وہ زکوٰۃ دیں تو کئی گنا زیادہ ثواب ہے. اس لیے زیادہ تر لوگ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں. جی ہاں, کیونکہ رمضان از این اپرچونیٹی فنڈامنٹلی کہ آپ اپنے رب کے قریب ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے, اور ہم سب دور ہیں اپنے اپنے حوالے سے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں آن آل 3 لیولس, انٹلیکچولی, سائیکولوجیکلی, ایموشنلی, اسپرچولی بھی. آپ اللہ تعالیٰ سے اگر دور ہیں, اور یقیناً ہم ہیں, تو رمضان از این اپرچونیٹی آپ قریب ہو جائیں. اور یہ روزے فرض ہیں, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ان ہز انفینٹ مرسی بندے کو یہ بھی بہانہ نہیں دیا ہاں کہ نہیں رکھنے, فرض ہیں, رکھنے ہی رکھنے ہیں. تو بھائی ایک کام آپ کر بھی رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد بھی لوگ کر رہے ہیں, تو آپ ایک دفعہ بغاوت چھوڑ کے تو دیکھیں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, جہاں بغاوت کرنی چاہیے غفار صاحب وہاں کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اور جہاں بغاوت نہیں کرنی چاہیے وہاں ہم تلے ہوئے ہیں کہ یہ کرنا. وہ اصل میں اللہ کے ساتھ ہماری نا وہ ہو جاتی ہے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ ہمیں وہ پکڑ نہیں سکتا. ایسے ہی, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے پہ کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو اس زندگی کے اندر مہلت دی ہوئی ہے. صحیح بات. یہ میرے بھائی اور بہنیں, مائی بردرز اینڈ سسٹرز جو نماز نہیں پڑھتے, یہ مہلت ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے, یہ مہلت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے ہی مہلت دی ہوئی ہے. لیکن ہر چیز کی لمٹ ہے, کتنی مہلت ملے گی. بالکل, کیونکہ اس کی پکڑ ہو جانی ہے. تو یہ جہاں ایک بلیسنگ بھی ہے, وہاں آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ سے دوری سب سے بڑی یہی سزا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے جی, بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے درس فرما رہے، اچھا کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شریعت کی بغاوت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کو یہ سزا ہے، یہ کمی ہے، اس طرح کی باتیں فرما رہے۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا اس مجمع میں نا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے میں تو اللہ کا باغی ہوں، میں تو یہ سارے کام کرتا ہوں جس سے آپ منع کر رہے ہیں، پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میری صحت بھی ٹھیک، میرے بچے بھی ٹھیک، میرا کاروبار بھی ٹھیک، سب کچھ خیر خیریت ہے، میں کوئی اللہ کا سجدہ نہیں کرتا، میں کوئی مثلا اللہ کو یاد نہیں کرتا، میں تو اللہ کو مانتا بھی نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے اور آپ نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی کہ مولا اس کا کیا جواب ہے؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اینڈ دس از اے بگ لیسن میرے نوجوان بھائی اور بہنوں کے لیے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر بغاوت کر رہے ہیں اللہ کے خلاف، یا ہم نماز نہیں پڑھتے، سجدہ نہیں کرتے، تو اس میں یہ ہمارا نہیں۔ سنیں کیا ہوا جواب جو غفار صاحب آیا نا، وہ یہ آیا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے موسیٰ، اس کے پاس سب کچھ ہے، میری اطاعت سے سب کچھ ہے، مگر یہ بھی بات ہے کہ میرا ہی باغی ہے، میرے سے ہی بغاوت کر چکا ہے، مگر اس کو اس چیز کا احساس نہیں کہ اس کو میں نے سزا میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، انہوں نے کہا کہ یا اللہ کون سی سزا، یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنے سجدے کی توفیق ہی نہیں دی۔ کیا بات ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ مائنڈ سیٹ بیسیکلی میں نے یہاں پہ بھی دیکھا ہے، بہت سے ہماری یوتھ اس وقت جو ہے، یوتھ بھی اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اپنے کولیگس میں، کہ کوئی پریکٹس کر رہا ہو نا، پریکٹسنگ اسلام مطلب مسلم ہو، وہ کوئی پریکٹس کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اٹس اے اولڈ مطلب کہ ٹریڈیشن، مطلب کہ اس پر چلنے والا بندہ۔ اب نیا زمانہ اس طرح کا نہیں ہے۔ میں نے بہت سے لوگوں کو، شاہ صاحب اچھا یہ بات بھی میرے مائنڈ میں اب آ گئی آپ کی بات سے، بہت سے میں نے اپنے کولیگس میں، اپنے ارد گرد کام کرنے والوں کو یہ بات کرتے سنا ہے۔ اب ان کو کوئی بندہ بات کرے نا کہ یار سنت یہ ہے، مطلب ایون سنت کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹائل آف لیونگ یہ تھا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ پرانے وقت کا زمانہ تھا، وہ پرانی ٹریڈیشنس تھیں، اب ٹائم چینج ہو چکا ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہونا چاہیے، چیزیں چینج ہونی چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ غفار صاحب یہ ایک بڑی کامن آرگیومنٹ ہے، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صرف ادھر نہیں، کہیں بھی آپ دنیا میں چلے جائیں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ جو پرانے لوگ تھے وہ سارا، پچھلے آپ دیکھیں 200 سال کے اندر یا 250 سال کے اندر اسلام، مسلمان اینڈ جنرلی دنیا گلوبلی بڑی ایک چینج میں سے گزری ہے، اور وہ چینج آپ کی کلونیلزم کے حوالے سے اور ماڈرنٹی کے حوالے سے، انڈسٹریل ریولوشن کے حوالے سے، پیسے کی انفلکس کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کی ایکسپلوژن کے حوالے سے وہ چینجز آ گئی ہیں۔ جو کام کرنے میں انسان کو زیادہ ٹائم لگتا تھا، اب تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہی ہوگا، مثلا کتابوں میں بندہ پڑھتا ہے کہ 6 مہینے لگ، بلکہ کتابوں میں نہیں، یہ تو ہمارے بزرگوں کی ٹائم، مثلا گرینڈ فادرز یا دادا پردادا کے ٹائم کی بات ہے، 6 مہینے لگ جاتے تھے عمرے کے لیے، حج کے لیے۔ تو آپ دیکھیں نا، مثلا 4-5 گھنٹے ایسے ہی، بلکہ لوگ 6 دن میں بھی آ جاتے ہیں۔ غفار صاحب 4-5 گھنٹے میں بندہ ادھر پہنچ جاتا ہے ڈائریکٹ فلائٹ پہ اگر آپ جا رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے بات کرنے کا، چینج تو آیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر چینج آنے سے یہ کیسے بندہ اخذ کر لے کہ جو چیزیں کبھی بھی نہیں بدل سکتی وہ بھی بدل گئی ہیں۔ احکامات تو چینج نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے نا، حکم دینے والا چینج نہیں ہوا۔ ہاں، حکم دینے والا یہ بہت اچھی، جس نے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے وہ تو اس چینج سے پاک ہے۔ یہ ایکچولی جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ ایک ڈیپ سیٹڈ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ جو بندے مسلمان ہو کے بھی یہ بات کرتے ہیں، سپرفیشلی تو یہ کوئی اتنی اس کو پکڑا نہیں جا سکتا، مثلا کوئی ایسی سیریس، مگر ڈیپ سیٹڈ نا سائیکولوجیکلی یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اور یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر آپ کو ایز اے پرسن آف فیتھ آپ کا یہ یقین ہے، اور یہ یقین اگر نہیں، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے، بے شک، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جب اس طرح کی کوئی آرگیومنٹ پیش کریں گے تو آپ یہ بات ضرور فیکٹر ان کریں گے کہ یار زمانہ بدل سکتا ہے، میں بدل سکتا ہوں، آپ بدل سکتے ہیں، دنیا بدل سکتی ہے، مگر اللہ نہیں بدل سکتا۔ یعنی پھر اگر اللہ نہیں بدل سکتا تو جو اللہ نے ایک دفعہ حکم دے دیا ہے وہ بھی نہیں بدل سکتا۔ تو
اس سے پھر یہ پچھلے 250 سال کے اندر نا پھر یہ جتنا چینج آیا ہے اس کے ڈفرینٹ ریئیکشنز آئے ہیں مسلم ورلڈ میں سے. ایک گروپ ایسا بندوں کا ہو گیا, انہوں نے کہا کہ نہیں جی کوئی بات نہیں, ویٹ کرتے ہیں حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ سب کچھ ٹھیک کر دیں گے, ٹھیک ہے. کچھ بندوں کا ریئیکشن یہ ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں واپس یہ سب کچھ چھوڑ کے آج سے 1450 سال پہلے سلف کے طریقے پہ جانا پڑنا ہے, سب کچھ چھوڑ دیں. اور پھر کچھ ایسے بندے آئے ہیں جو اپولوجیٹک ہیں, اپولوجسٹس ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اپنے دین کو اپ ڈیٹ کرنا ہے, ہمیں اسلام کو اپ ڈیٹ کرنا ہے. اور عموماً ان کے منہ سے آپ اس طرح کی باتیں سنیں گے جو کہ زمانہ بدل گیا ہے, وہ اولڈ فیشن ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ آج کے دور کے اندر یعنی کہ آج کے پیرامیٹرز کے مطابق اپنے دین کو فٹ کرنے کی کوشش کریں, حالانکہ اٹ شوڈ بی دی ادر وے اراؤنڈ, ٹھیک ہے. آپ دین اس کے اندر فٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو دین کے اندر فٹ کریں. بالکل ایسا ہے. یہ تینوں جو آئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تینوں اصلاح کی بات کرتے ہیں, تینوں. اور پچھلے 250 سال کے اندر بے شمار, یا اس طرح وقت نہیں ہے, بہرحال بے شمار ایگزامپلز مل جاتی ہیں جس کے اندر یہ تینوں قسم کے آپ کو ریئیکشنز, انڈونیشیا سے لے کے آپ کو پاکستان تک, جتنے مسلم ممالک ہیں اور جتنے وہ ممالک ہیں جو غیر مسلم ہیں مگر وہاں مسلمانوں کی ایک پاپولیشن از پریزنٹ, all of them ان تینوں ریئیکٹری کیٹیگریز کے کہیں نہ کہیں فٹ ہوتے ہیں. مگر تینوں یہ جو ریئیکشنز آپ کو بتائے ہیں یہ اصلاح کی بات کر رہے ہیں. ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں ایکچولی تجدید کی ضرورت ہے, ہمیں واپس, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم, نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس قوم کا حال نہیں بدلتا جب تک وہ اپنا اندر نہ بدلیں. تو ہمیں تو تجدید کی ضرورت ہے, صرف اصلاح سے اب کام نہیں چلنا. اور تجدید کے لیے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈامنٹلی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اپنا عقیدہ درست کریں, مانیں کہ وہ ایک ہے, مانیں کہ وہ امیوٹیبل ہے, یعنی کہ کوئی چینج نہیں ہے, یعنی کوئی مخلوق کی چیز اللہ کو اپلائی نہیں کرتی. ادھر ایک اور آرگومنٹ بندے عموماً پیش کرتے ہیں کہ جی اگر اللہ تعالیٰ کی قدر کے حوالے سے, اب لیلۃ القدر بھی رمضان شریف میں آ رہی ہے تو یہ بھی, تو وہ قدر کے حوالے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اللہ تعالیٰ نے اگر ہر چیز پری اورڈین کر دی ہے, ٹھیک ہے, تو اللہ کو پتہ ہے میں نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی میں سب کچھ کر رہا ہوں, تو میری تو فری ول ہوئی نا, ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی ہے, آپ نے سنا ہوگا کافی, ٹھیک ہے. مجھے تو یہ کافی اس طرح کے سوال فیس بہت زیادہ ہے آج کل. یہ سمپلی نا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اللہ کے حوالے سے. اچھا وہ آپ کو واقعہ یاد ہوگا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے بھی اس زمانے میں ایک بندے نے پوچھا کہ اگر تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی گئی ہے, جی تو پھر ہم کیا کریں, ہم تو بیٹھے رہیں گے, جو ہونا ہے ہمارے ساتھ ہو جائے گا. تو حضرت علی نے بڑا خوبصورت آپ کو نہیں بتائیں کیا اس میں حضرت علی نے فرمایا نا کہ تقدیر تو لکھ دی گئی ہوئی ہے, لیکن اس ساتھ یہ لکھ دیا ہوا ہے تم نے اس جگہ پہ پہنچنا ہے, لیکن تم جب تک تم نے کس طرح سے پہنچنا ہے وہ تمہاری ایفرٹ ہے اس میں شامل ہے. بالکل یہ نہج البلاغہ کے اندر میرے خیال سے غالباً میری بھی نظر سے گزرا ہے. اور یہ آج کل بہت زیادہ یہ ہے نا ہمارے یہاں اندر کہ ٹھیک ہے وہ کویشچن یہی جو آپ بات کر رہے ہیں, مگر میں جو آپ کو اس کا یہ جو آرگومنٹ ہے اس کا جو میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں, اس کا جو ایکچوئل جواب بنتا ہے وہ یہ بھی ہے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بالکل وہ بجائے وہ اپنی جگہ پہ ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر تھوڑی سی گہرائی میں جا کے حضرت علی کی بھی بات کو سمجھیں نا تو یہ بات یہی نکلے گی. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نالج, اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ خالق کا ہے, بے شک, اور مخلوق سے الگ ہے. بے شک. اگر اللہ کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اس سے میرے نالج یا میری چوائسز کو کیا فرق پڑتا, جب تک مجھے پتہ نہ ہو کہ اللہ کو کیا پتہ ہے. بے شک. اور جب مجھے پتہ لگ جائے جو اللہ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے, تو پہلی تو بات ایسے ہو ہی نہیں سکتا. پر اگر لگ جائے جو اللہ کو پتہ ہے, پھر یا وہ مخلوق ہے یا پھر میں خالق ہوں. یہ فنڈامنٹل فلا ہے عقیدے کے حوالے سے. عقیدے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز سے پاک ہے, یہ ہمیں ماننا پڑنا ہے. عقیدے میں ہمیں اللہ تعالیٰ وہ ایک ہے, صرف اس کی عبادت ہے, صرف اس کا سجدہ ہے. ہی گیوز لائف, ہی گیوز ڈیتھ, ہی گیوز پروفٹ, ہی گیوز لاس. بیماری اس کی طرف سے شفا, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہی ہے. جو اللہ جانتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ جس کو جتنا چاہے عطا کر دے, جس کو جتنا بتانا چاہے بتا دے. رب نے پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جو کسی کو کچھ عطا کیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے, ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنا عقیدہ کلیئر کرتے ہیں تو امام الطحاوی
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عقیدے کے حوالے سے جو کتاب ہے، آئی تھنک یہ تو ہماری اسکولز اور یونیورسٹیز میں مینڈیٹری واجب ہونی چاہیے آنیسٹلی، تاکہ ہمارا اللہ کے بارے میں عقیدہ تو ٹھیک ہو. آج یہ ایتھیسٹ جو آرگومنٹس آتی ہیں اس اسکول آف تھاٹ سے، وہ زیادہ تر بچوں کو اسی چیز میں بہکا دیتی ہیں. بچے ہمارے پرابلم آف ایول میں پھنس جاتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اومنی بینیولنٹ ہے یا اتنی محبت کرنے والا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو غزہ کے اندر مسلمان کیوں مر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں یہ ارتھ کویکس کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، اتنی تباہی کیوں ہوتی ہے؟ اگر رب محبت کرتا ہے تو جو جس سے پیار کرتے اسے ایسے تو نہیں کرتے. یہ پرابلم آف ایول ہے، ٹھیک ہے، یہ فلسفی، یہ فلسفے کے مسئلے ہیں. تو ان آرگیومنٹس کے تھرو نوجوانوں کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، ان کو کنفیوژن میں ڈال لیا جاتا ہے. حالانکہ اس کا ایک سمپل فکس ہے، وہ یہ ہے ساری آرگیومنٹس چھوڑیں، سب باتیں چھوڑیں، سب سے پہلے اپنی کریڈ، اپنا عقیدہ اللہ کے حوالے سے کلیئر کریں. آئیں کسی عالم دین کے پاس چل کے بیٹھتے ہیں، ان سے آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور آپ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے حوالے جب ٹھیک ہوگا نا، ایوری تھنگ ایلس انشاءاللہ ول فال انٹو پلیس. جب آپ کو پتہ لگ جائے گا خالق ایک ہی ہے، جب لائن ٹھیک ہو جائے گی تو باقی نیچے سے بالکل آپ کو پتہ لگ جائے گا بنانے والا ایک ہے، دینے والا ایک ہے، جس کو دیا اللہ نے دیا. شیطان کے پاس بھی جو پاور ہے نا، مثلا 11 مہینے محنت کرنا بندوں کے اوپر، یہ بھی اللہ نے دیا. اور کیوں دیا؟ اگر آپ قرآن پاک پڑھیں تو شیطان نے چیلنج کیا تھا، ٹھیک ہے، بندے کو. بلکہ اس میں بڑی خوبصورت ایک نقطہ آ جاتا ہے. شیطان کو جب نکالا گیا نا ادھر سے جنت سے نکالا، اس کی فنڈامنٹل جو وجہ تھی وہ آپ کو پتہ ہی. نکلتے نکلتے اس نے ایک بات کہی، اس سے پہلے مہلت مانگی نا اللہ سے، یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک. نکلتے نکلتے نا اس نے اشارہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، جن کے اندر ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مثلا روح نہیں پھونکی تھی. تو اشارہ کیا اور اس نے کہا کہ اس کے جتنے ہوں گے مولا میں ان کو گمراہ کروں گا. اور پھر ساتھ یہ بات کی، اس نے کہا کہ جتنے یا اللہ تیری سیدھی صراط مستقیم، سیدھے راستے پہ چلنے والے ہوں گے ان کو میں گمراہ کروں گا. ٹھیک ہے، ان کو میں گمراہ کروں گا. یہ کیا ہے؟ آؤٹ آف اسپائٹ، آؤٹ آف ریونج، آؤٹ آف ہیٹریڈ. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آج اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں، اور یہی چیزیں رمضان شریف کا مہینہ ہے جو آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، ٹارگٹ کر سکتے ہیں اور اللہ کی مدد سے ختم کر سکتے ہیں. یہی تو چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم آؤٹ آف اسپائٹ، آؤٹ آف ہیٹریڈ، آؤٹ آف ریونج، انتقام لینے کے لیے کئی دفعہ اپنوں کو کاٹ بیٹھتے ہیں. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے جی، چیر دیتے ہیں ان کو. رشتے توڑنا تو بہت بلڈ ریلیشنز جسٹ، حالانکہ اس کے پیچھے کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی. تو یہ سارے شیطانی ٹریٹس ہیں نا، پھر یہ اس کی کوالٹیز ہیں جو پھر بندوں میں آ جاتی ہیں. تو یعنی پھر ان کا مرشد، ان کا جو شیطان ہوا، بالکل ایسے ہی ہے. اس نے کہا کہ جی جو اب جو میں جس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ جو میری طرف آئیں گے، جو کہیں سے گزر، اس نے یہ نہیں کہا. اس نے کہا جو سیدھے راستے پہ ہوں گے، یعنی جس نے رمضان شریف میں روزے رکھنے، ٹھیک ہے، جس نے رمضان شریف کے اندر اچھی عادتیں ڈال لینی ہیں، اس ارادے سے کہ میں رمضان کے بعد سیدھے راستے پہ رہوں گا. حملہ تو اسی پہ ہونا ہے. ہاں، وہ کہتے ہیں نا، کہیں سے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ جس گھر میں خزانہ ہوگا، جس دل کے اندر وہ چیز ہوگی. یہ حضرت علی کا قول ہے، انہوں نے فرمایا جہاں کچھ لوٹنے کے لیے ہوگا چور ادھر ہی پڑیں گے. تو یہ لاجک اس کے پیچھے یہی ہے نا، ایکچولی یہی بات ہے کہ وہ شیطان نے کہا تھا، اس نے کہا تھا سیدھے راستے پہ جاؤں گے. آج اتنے اچھے اچھے بچے ہیں ہمارے، نوجوان بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اچھا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ہمارے نظام کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں مسلط کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے، بٹرنس کی وجہ سے، فرسٹریشن کی وجہ سے دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں. حالانکہ صرف ایک پوری رات بھی نہیں دعا کی، فرسٹریٹڈ اور ہارٹ بروکن ہو جاتے ہیں. وہ دل اٹھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اب اللہ سے مانگنا ہی نہیں. مگر ان کو یہ نہیں احساس ہوتا. کاش وہ یہ سوچیں، اور یہ رمضان شریف آ رہا ہے اس میں بیٹھ کے سوچیں کہ کس کو راضی کرنے کے لیے کس کو چھوڑ رہے. صحیح بات، بے شک. اصل چیز تو اللہ ہے نا، اللہ اپنی ڈیزائرز پوری کرنے کے لیے اپنے خالق کو چھوڑ رہے ہیں. سو کتنے گھاٹے کا یہ سودا. تو الٹیمیٹلی یہ وہ جو ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہے غفار صاحب، رمضان شریف از اے گریٹ اپرچونیٹی، اٹس اے گریٹ ٹائم کہ ہم اس اپرچونیٹی کا فائدہ اٹھائیں
اور وہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کر لیں, اور اس مائنڈ سیٹ کے اندر بھی جو آپ کی ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے عقیدے کے حوالے سے, وہ اگر سالڈ بیس ہوگی نا, تو اس کے اوپر جو بھی عمارت آپ کھڑی کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بہتر ہوگی. مگر مائنڈ سیٹ ہیز ٹو چینج. اور اس کے اندر جو ہے رمضان شریف کے اندر جہاں آپ اسپریچولی سارا کچھ کریں گے, آپ ایموشنلی سائیکولوجیکلی, ویسے ہی جب آپ کے باڈی کے اندر ایک آپ نے صبح کھانا کھایا ہے, سحری کی ہے, ایک آپ نے شام کو افطار کرنی ہے, وہ جو بیچ میں گیپ ہے, نہ پانی نہ کوئی فوڈ انٹیک, آپ کی شوگر لیولز بھی نارمل ہوں گے, ٹھیک ہے جی, اسپائکس ختم ہو جائیں گی. سڈنلی آپ پہلے 2-4 دن کی کریونگس کے بعد تیسرا چوتھا 5واں دن جو ہوگا, یو ول فائنڈ کہ آپ کے اندر وہ ایک ٹھہراؤ آ جائے گا. سڈنلی آپ کی اس طرح جو ایک آؤٹ برسٹ, ٹھیک ہے, وہ جو ایک یکدم مثلا آؤٹ آف کنٹرول ہونے والی, وہ ان چیزوں میں ٹھہراؤ, ساری چیزیں لیول آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. بائی ڈوئنگ واٹ, صرف وہ کھانے کی انٹیک کم کی ہے, ٹھیک ہے, جو ان کو ریگولائز کیا ہے, اور آپ کی باڈی ہیل کرنا شروع, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں, ٹھیک ہے. مگر واٹ اباؤٹ دا اسپریچول اسپیکٹ. اب اسپریچول اسپیکٹ کی جب بات ہوتی ہے, اسپرٹ کدھر ہے, روح کدھر ہے, اندر ہے, کس جگہ پہ ہے, سینے میں کدھر ہے, سینے کے دائیں طرف کہتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے نا یہ دائیں لیفٹ سائڈ پہ دل ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ. اچھا یہ نہیں میں نے سنا, مگر دل کے اندر جو سر ہے اس کے اندر روح ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہاں میرے ایک استاد تھے, انہوں نے مجھے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ بیٹا زندگی کا جو سفر ہے صرف 12 انچز کا. ہاں کیا بات ہے. میں نے کہا جی 12 انچز کا کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں اٹس اونلی 12 انچز لانگ دا جرنی آف لائف. میں نے کہا جی مجھے سمجھ نہیں آئی. بندہ تو 70-80 سال بھی جی لیتا ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں پوری زندگی جتنی بھی ہو, 50 کی ہو, 60 کی ہو, 70 کی ہو, 80 کی ہو, صرف 12 انچ کے. میں نے کہا جی وہ سمجھ نہیں آ رہی. کہتے ہیں 12 انچز کا اس طرح ہے کہ ایک انسان کی پوری زندگی یہاں سے یہاں تک, صحیح بات, ٹھیک ہے, یہاں سے یہاں تک ہے, ٹھیک ہے. مائنڈ سیٹ چینج کریں, پھر آپ اپنے آپ کو اسپریچولی ہیل کرنے کی طرف آئیں گے. پہلے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے. یہ آپ ابھی پہلے ہم وہ بات کر رہے تھے لاہور کی جو واقعہ بھی ہوا, وہ جو ہاں حلوہ والا, وہ خاتون نے جو, جی ویری سیڈ, ٹھیک ہے, ویری سیڈ. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ ہے نا, بیسک مائنڈ سیٹ ہے. آپ اسپریچولیٹی کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ اسپریچولیٹی کی تو یہاں بات ہی نہیں ہے, یہاں تو مائنڈ سیٹ کی بات ہے, ٹھیک ہے, مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اور مائنڈ سیٹ کے اندر کیا لیکنگ ہے؟ عقیدہ, ٹھیک ہے, نالج نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. جب نالج آ جائے اس سے, جب آپ کو پتہ لگ جائے نا اس پین کا مطلب قلم ہے, اگر مجھے انگلش نہیں آتی تو مجھے آپ کہیں یہ پین ہے اٹ رائٹس, مگر مجھے انگلش نہیں آتی, مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں کہتے یار یہ قلم ہے اور اسے لکھا جاتا ہے, مجھے اردو بھی نہیں آتی, تو پھر میں کیسے سمجھوں گا؟ آپ کر کے دکھائیں گے, یہ دیکھو یار یہ لکھتا ہے, اس سے تم یہ کر سکتے ہو. جب مجھے سمجھ آ جائے گی, نالج آ جائے گا, تو اس کے حوالے سے میری اوپینین, میری رائے بدل جائے گی. جب پہلے میں شاید اس کو فالتو سمجھتا ہوں, اب میں اس سے کوئی کام نکال لوں گا. تو ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے, اور یہ میجورٹی بندوں کو یہی راستہ اپلائی کرتا ہے, میرے جیسے جو ایوریج بندے ہیں ان کو یہی راستہ کہ پہلے علم حاصل کریں, آپ کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو, آپ کے مائنڈ سیٹ کے اندر. اور اس کے علم حاصل کرتے ہوئے یو ہیو ٹو بی ایموشنل. آپ ایموشنل ہو کے علم نہیں حاصل کر سکتے, کیونکہ علم کے اندر یو ہیو ٹو ٹیک ان ٹو اکاؤنٹ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے. ایموشن سم ٹائمز آپ کے مائنڈ کو کلاؤڈ کر دیتے ہیں, آپ کے ججمنٹ کو کلاؤڈ کر دیتے ہیں. برین از سم تھنگ ایلس, مائنڈ از سم تھنگ ایلس. تو نالج کے ساتھ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. جب آپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہوگا, آٹومیٹکلی یور مائنڈ ول نو, ٹھیک ہے, کہ ڈیسٹینیشن یہ نہیں ہے, ڈیسٹینیشن کچھ اور ہے, ٹھیک ہے. اس کے لیے سفر ابھی باقی ہے. تو یہ میرے استاد جو انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ اٹس فرام ہیئر. کیا بات ہے, بہت اچھا. مائنڈ سیٹ سے نا مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا. جی جی, آپ نے شاید ریسنٹلی ویڈیو دیکھی ہو, میں نے آن لائن دیکھی تھی. ڈھاکہ میں بنگلہ دیش جو ہمارا ساتھ نیبر بھی رہے, ہمارا ملک ساتھ مشرقی پاکستان بھی رہے, جی, ان کا جو کیپٹل ڈھاکہ ہے, وہاں پہ ان کی ایک ڈاکومنٹری ابھی آئی ہے جس میں 10,000 سے زیادہ موسک ہیں, اور ان کی منسٹری آف ریلیجیس افیئرس نے یہ ڈاکومنٹری بنائی ہے. انہوں نے ایکسپیریمنٹ کیا مائنڈ سیٹ کے حوالے سے, مائنڈ سیٹ اور عقیدے کے حوالے سے. اچھا, اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں گے تو آپ, مجھے جو میں نے پرسیو کیا کہ ان کا عقیدہ دین کے بارے میں
ہم سے تھوڑا سا ابھی تک سالڈ ہے. اچھا اچھا وہ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ آبادی وہاں پہ بہت زیادہ ہے, حالانکہ وہ بڑی مطلب ریپڈلی ڈیولپڈ کنٹری بن رہی ہے اور کافی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود چونکہ عوام بہت زیادہ ہے اور وہ فیسیلیٹیز اویلیبل نہیں ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں زیادہ تر لوگ رستے میں نا چلتے چلتے واک ویز میں یورین پاس کرتے ہیں, ٹوائلٹ وغیرہ یوز نہیں کرتے. بہت زیادہ ٹرینڈ ہے یہ, انڈیا میں بھی ہے. میں ایک دفعہ گیا تو میں نے دیکھا انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہے, تو بنگلہ دیش میں بھی ہے. اچھا ان کی گورنمنٹ بڑی تنگ آ گئی اس چیز سے کہ اب کریں کیا. انہوں نے لکھ کے لگا دیا کہ یار جیسا یہاں پہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ فلاں کوڑا پھینکنا منع ہے, لیکن لوگ نہیں باز آتے ہیں, تو انہوں نے بھی لکھ کے لگایا ان کی لوکل لینگویج میں, تو لوگوں نے بودر بھی نہیں کیا, لوگ لگے ہوئے اسی طرح سے. تو ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں, یہی جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کو عربی میں لکھ کے لگا دیں. اچھا انہوں نے اسی کو نا کہ یہاں پہ واش روم کرنا منع ہے, انہوں نے اس کو عربی میں لکھ کے لگا دیا. اچھا 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 چونکہ مائنڈ سیٹ ہے نا, اب وہ سب کا مائنڈ سیٹ ہے مسلم والا, 80% سے زیادہ وہ بتاتے ہیں پاپولیشن ان کی مسلم ہے. اب ہوا کیا کہ انہوں نے پہلے راتوں رات چونا کروایا پوری ان کی گورنمنٹ نے, منسٹر نے, اور چونا کروا کے اوپر جب وہ عربک لکھوا دی, تو جو صبح آ کے اب بیٹھتے تھے نا, وہ بیٹھ کے ایک دم ڈر جاتے تھے یہ آگے کیا ہو گیا. اور لٹرلی آپ مطلب وہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر بندے نے وہاں پہ بیٹھا ہے اور ڈر کے اٹھ گیا, لٹرلی ڈر کے اٹھا ہے. اور کچھ لوگوں نے نا توبہ مطلب کہ یہ اس طریقے سے بھی مائنڈ سیٹ سے مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا. تو اس طرح سے بھی ایکٹیویٹی لوگ کرتے ہیں, لوگوں کا مائنڈ سیٹ مطلب کہ ایک ہو پختہ اپنے دین کے ساتھ ہے کہ یار یہ کوئی مذہبی چیز لکھی ہوئی ہے تو اس کا احترام کرنا. مجھے تو یہ بڑی انڈیرنگ اسٹوری لگتی ہے یہ بات, بڑی مثلاً آئی کین امیجن کہ کچھ بندے ہیں کہ کس طرح کے یہ جی اگنورنٹ بندے ہیں یہ وہ سارا, اور یہ ٹائز ان ٹو جو لاہور کے اندر بھی ہوا کہ کاش ان لوگوں کو جو تنقید کر رہے تھے ان کو عربی آتی ہوتی تو انہوں نے پڑھ لینا تھا کہ اس کے اوپر قرآن کی آیات تو نہیں لکھی ہوئی ہیں, حلوہ لکھا ہوا ہے یا جو بھی لفظ آپ بتا رہے تھے پہلے, تو یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. مگر یہ جو آپ نے بنگلہ دیش, آئی فائنڈ اٹ انڈیئرنگ, ٹھیک ہے, یہ سادگی ہے ان لوگوں کی, سادگی ہے, ٹھیک ہے, معصومیت ہے, انسنس ہے, کہ انہوں نے مثلاً ان کی زبان میں جب لکھا ہے کہ جی ادھر یہ کام نہیں کرنا تو انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی. اور جب عربی میں لکھا ہے بیکاز عربی ان کے لیے جو درجہ رکھتی ہے, انہوں نے, اور ان کو ظاہری بات ہے جس کو جو اس طرح کر کے اٹھ گیا اس کو نہیں آتی عربی, مگر پھر بھی آتی بھی ہوتی آئی تھنک اسٹل, کیونکہ قرآن عربی میں, ٹھیک ہے. تو یہ مجھے تو بڑی یہ مثلاً مزے کی اور بڑی آئی سی اٹ ایز اے پازیٹیو تھنگ, ٹھیک ہے. مگر پاکستان کا حالات تھوڑے سے مختلف ہیں غفار صاحب. میں نے ایک دفعہ ایک بات سنی, کہتے ہیں جی مسجد کے باہر نا جوتیاں بہت چوری ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے مسجد والوں نے, کمیٹی والوں نے لکھا جی جوتی چوری کرنا, مثلاً حدیث بھی لکھی کہ بہت بڑا جرم ہے چوری کرنا اور ساری چیزیں, مگر بندے باز نہ آئے, بندے وہ اٹھاتے رہے, حتیٰ کہ آخر تنگ آ کے انہوں نے وہاں ایک کیمرہ لگایا اور کیمرے کے ساتھ نیچے ایک بہت بڑا سا بورڈ لگا دیا, کیونکہ جوتیاں چوری ہو رہی تھیں. انہوں نے سارا کچھ لکھا ہے پھر بھی جوتیاں چوری ہو رہی تھیں. انہوں نے اینڈ پہ نا کیمرے کے نیچے نے ایک بہت بڑا بورڈ لگا دیا, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, چوریاں ختم ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اگین کچھ چیزیں ہوتی ہیں, مثلاً ہمیں ان کا ایک پریکٹیکل حل نکالنا چاہیے. آلدو میں آئی ڈونٹ بلیو کہ جبر سے, ظلم سے, خوف سے ہیلتھی سوسائٹیز آپریٹ کرتی ہیں. آئی بلیو ان دی لو اینڈ دا مرسی آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہترین ماڈل ہے, اس کے اندر رہ کے اگر ہم وہ پروفیٹک ماڈل کے ساتھ اپنی زندگی کو چلائیں, دعوت دیں اور سوسائٹی کو ڈیولپ کریں, تو الحمدللہ بڑی زبردست ایک ہیلتھی سوسائٹی ڈیولپ ہو سکتی. اگین غفار صاحب, رمضان شریف از اے گریٹ اپرچونیٹی ٹو ڈو دیٹ. رمضان شریف کے اندر آئی تھنک ہمارے آؤٹ ریچ پروگرامز ہونے چاہیے, ہمیں نکلنا چاہیے. یس, افطاری لوگوں کو کرانا, روزے داروں کو کرانا بہت بہت ثواب والا کام ہے, اور دعا کریں اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے. آپ کے سامنے ادھر کتنا بڑا ایک انتظام کیا جاتا ہے, الحمدللہ ہر سال ہوتا ہے. مگر ریچ آؤٹ ٹو دوز جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا, ٹھیک ہے, پتہ لگائیں کیوں نہیں رکھا ہوا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمارے ہاں کئی ایسے لوگ ہیں جو صرف رمضان شریف میں روزہ نہیں رکھتے. اچھا, ہاں, باقی دنوں میں رکھتے ہیں, سارا سال رکھتے ہیں. اچھا, سوائے ان دنوں کے آئی سپوز جو شریعت میں منع ہے. کیا وجہ؟
ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں اللہ، اور مہنگائی ہو جاتی ہے کہ وہ دن کی 3 وقت کی روٹی کھائیں. اور اچھا یہ ٹرینڈ بڑا ہے شاہ صاحب، اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. ہم بینگ اے مسلم، اور کیا پاکستان میں آپ کا تو ماشاء اللہ ایکسپوجر ہے پوری دنیا کا. پوری دنیا میں نے جو سنا، میرا بھی تھوڑا بہت جو ایکسپوجر ہے، ایسٹر آتا ہے، کوئی بھی مذہبی دن آتا ہے، ہر چیز پہ سیل لگ جاتی ہے، فلیٹ 50%، فلیٹ 80%، 70% سیل. انفارچونیٹلی پاکستان شاید یہ واحد مسلم ملک ہے جہاں پہ رمضان آنے سے پہلے ابھی جتنے بھی دن رہ گئے رمضان میں کل گیا فروٹ لینے کے لیے، تو ایک دم اس نے نا 100 روپیز بناناس کے اوپر اس نے ریٹ بڑھا دیا. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے سر آپ کو نہیں پتہ روزے آنے والے ہیں. اور یہ ٹرینڈ بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو شاہ صاحب اس پہ تھوڑی سی میں کہتا ہوں بات ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ہم بینگ اے مسلم، اور یہاں یہ صرف پاکستانیوں کا ایسا ایٹیٹیوڈ ہے اپنے رمضان کے لیے، اپنے اسپریچول ایونٹس کے لیے، یا باقی ملکوں میں بھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ اپرچونیٹیز بن جاتے ہیں منٹ میں کہ اب چونکہ بزنس ہونا ہے، یہ چیز بکنی ہے تو اس کے ریٹ بڑھا دیے جائیں. نہیں، میں آپ کو ویسے ایک بات بتاؤں فار صاحب، جنرلی اسپیکنگ، اور میں کسی ایک جگہ کو آگے نہیں رکھ کے مثال دینا چاہتا، جہاں ہم رہ رہے ہیں وہاں کی تو ہم دے سکتے ہیں. جنرلی اسپیکنگ یہ ایک کیپٹلسٹک سوسائٹی کی ایک وتیرہ آپ اس کو کہہ لیں. ان کا طریقہ کار یہ ہے، کوئی بھی کیپٹلسٹک سوسائٹی ہو تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ. ٹھیک ہے، جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے جی، آپ کی سپلائی بھی اسی طرح بڑھے گی. اور جب آپ کی ڈیمانڈ بڑھ جائے، سپلائی کم ہو جائے، تو وہ اس کے ریٹس اوپر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ بتانے لگا. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ آئے، اب اس میں یہ بھی چیز دیکھیں، کیلنڈر جو ہے ہمارا شب معراج پہ نہیں شروع ہوا. ہاں، ہمارا کیلنڈر جو ہے وہ لیلۃ القدر پہ نہیں شروع ہوتا. ہمارا کیلنڈر رمضان شریف پہ نہیں شروع ہوتا. ہمارا کیلنڈر اسلام کا، ٹھیک ہے جی، جس ڈیٹ سے محرم تو پہلا مہینہ ہے نا، مگر جس ڈیٹ سے ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے وہ 1 ہجری سے شروع ہوتا ہے. ہجرت سے آپ کا کیلنڈر شروع ہو رہا ہے. لہٰذا اگر اس کو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے پہلے جو ہے اس کو اگنور کریں، وہ اپنی جگہ پہ، مگر اسٹارٹنگ پوائنٹ ہجرت رکھیں. تو دیکھیں اس پوائنٹ سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلے کیے، جو اقدامات کیے، ان کو اس کی لائٹ کے اندر دیکھیں تو بڑا سبق ہے. ہجرت کے بعد سب سے پہلا جو بڑا کام ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، وہ مسجد بنائی. مدینہ منورہ پہلے تو مسجد قباء تھی نا جی، پھر اندر وہ تقریباً 3-4 مائلز باہر ہے مدینہ پاک سے. جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں ایک پلاٹ تھا، زمین کا حصہ تھا، جو 2 یتیم بچے تھے جن کے نام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہاں مسجد بنانی ہے، کیونکہ قصوہ جو تھی، اونٹنی جو تھی، وہ جہاں جا کے رکی، تو اسی طرح وہ آپ کو پتہ ہی ہے ساری بات کا. اس زمین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خریدنا ہے، اور وہ پھر خریدی گئی. اٹ واز ایکوائرڈ تھرو منی، وہ پیسوں سے لی گئی تھی. ٹھیک ہے، یہ تو پہلا کام تھا، مسجد بنا لی. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے دوسرا کام کیا کیا؟ آپ نے ایک اور پلاٹ مختص کر دیا، ایک اور جگہ مختص کی. ٹھیک ہے جی، جہاں پہ مارکیٹ بنائی گئی تھی. اچھا جی، فری مارکیٹ. واہ. ٹھیک ہے، ان دکانداروں کو کوئی یہ پریشانی نہیں تھی کہ ہمیں یہ ٹیکس چارج کیا جائے گا، ہمیں یہ چارج کیا جائے گا، ہمارے نفع میں سے کوئی حصہ لے. وہ مارکیٹ بنی اسی طرح تھی اور انہی اصولوں پہ بنی گئی تھی کہ جو آپ کا نفع ہے وہ آپ کا ہی ہے. اچھا اچھا. غفار صاحب، جب آپ ایک سہولت اس طرح دیں، ٹھیک ہے، تو کون بندہ ہے، چلیں جی 100 میں سے 1-2 ہوں گے، مگر میجورٹی تو اچھے دل والے بندے ہوں گے جو اچھا کام کرنا چاہیں گے. وائی ڈو وی آلویز انسسٹ کہ انسان برا ہے؟ انسان کے کام برے ہوتے ہیں. ہاں، اللہ نے بندے کو برا نہیں بنایا، صحیح بات. ہمارے کام برے ہو جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت کے دروازے کھولے ہیں کہ ابھی تو لوٹ آ، تجھے معافی مل جائے گی، مانگ تو صحیح، تجھے مل جائے گا. یہ ابھی آپ کے سامنے شب برات کی رات گزری ہے 15ویں شعبان کو. ٹھیک ہے، جہاں عام راتوں میں 1/3 حصہ گزر جائے تو پھر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، اور اللہ کی قدرت یہ آواز لگاتے ہیں کہ جس نے جو مانگنا ہے مانگ لے. رات کے وقت شب برات پہ 15ویں شعبان کو یہ خصوصیت ہے کہ یہاں مغرب کے بعد ہی 300 رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ صبح تک کھلے رہتے ہیں جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا، کہ جس نے جو مانگنا ہے مانگ لے. مگر ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہی فائر ورکس، یہی پٹاخے، وہی ڈرامے، وہی ساری چیزیں. تو وی چوز ٹو بی اوے فرام ہم.
ہی ڈزنٹ پش اس اوے. ہم ایک دفعہ اس کو یاد کریں, وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک گناہ گار بندہ اگر صدقے دل سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگے, اس کی آنکھ سے نکلا جو آنسو ہے اس کی ادھر رخسار تک نہیں پہنچتا, اللہ معاف کر دیتا. تو یہ ہوپ لیسنیس, یہ نیگیٹیوٹی, یہ ساری چیزیں ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک اسٹریٹجی اور ایک مقصد کی وجہ سے پھیلائی جاتی ہیں کہ بندے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں. مارکیٹس کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. اگین ہم اسی مائنڈ سیٹ پہ آ رہے ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے, اور یہ چیزیں میں نے خود بھی دیکھی ہیں. اپریل کے اندر, ایسٹر کے اندر, یو کے اندر آگے پیچھے وہ مارکیٹس کے اندر جی سیلیں لگ جاتی ہیں. وہ یہ نہیں کہتے صرف کرسچنس کے لیے, سب کے لیے, سب کے لیے. پوری ساری پروڈکٹس پہ فلیٹ. سوال یہی پیدا ہوتا ہے نا, ہم ادھر یہ کیوں نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ ہوتا نہیں ہے, کچھ لوگ کرتے ہیں مگر اٹس ناٹ انف. ابھی جس طرح پہلے بھی بات ہو رہی تھی, کہہ رہے تھے, بتا رہے تھے ساتھی کہ آپ یہ جو لوگ اسی طرح منافع ٹرپل دگنا چگنا منافع کماتے ہیں, اس میں سے پھر جا کے افطاری کراتے ہیں. اسی میں سے افطاری کروا رہے ہیں. کتنا یہ ٹوسٹڈ قسم کا لاجک ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کہ پروفٹ نہ بنائیں, ٹھیک ہے, مگر کچھ پروفٹ, ٹھیک ہے, آپ ڈیلے کر دیں. ٹھیک ہے, کچھ پروفٹ آپ ڈیلے کر, کچھ لاس آپ اللہ کے لیے لے لیں, حالانکہ لاس تو ہوتا نہیں ہے. آپ کچھ پروفٹ ڈیلے کر دیں اور آپ کہیں کہ میں نے اپنے اللہ سے اجر لینا ہے. یہ والا جو سینٹیمنٹ ہے, یہ والی جو سوچ ہے, یہ تب آنی ہے جب مائنڈ سیٹ بدلے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بندے رسپانسبل ہیں ہماری مارکیٹس کے لیے, اینڈ الٹیمیٹلی میں ہر چیز ہمیں گورنمنٹ پہ نہیں بلیم کرنی چاہیے. فار صاحب گورنمنٹ میں بھی جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کوئی عرش سے اترے ہیں, آسمانوں سے مخلوق اتری ہے. ٹھیک ہے, کچھ خلائی مخلوق ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ عرش سے تو نہیں نا اترے. یہ ہم ہی ہیں, یہ ہم میں سے ہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم اگر میں اور آپ آج ارادہ کر لیں کہ کام ہم نے جیسا پوڈ کاسٹ کا بھی سارا شروع کیا ہے, یہ آج الحمدللہ ہم ارادہ کر لیں کہ ہم نے یہ اچھے کام کرنے ہیں, ہم نے خیر کی بات رکھنی ہے, باقی رزلٹس اللہ پہ چھوڑ دیں. اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان پکا ہوتا ہے, اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں کی مثالوں سے, ایسے یہ سینٹیمنٹ, یہ مائنڈ سیٹ مارکیٹ کے اندر آ جائے, بازار کے اندر آ جائے, رمضان شریف میں آ جائے, ایک دکاندار میں آ جائے, جو کوئی بھی سوچ رہا ہے, سوچ بھی رہا ہے, سوچے گا تو بات, جو کوئی سن رہا ہے, ایک بندے کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں نے اپنے دکان کے ریٹس رمضان شریف کے اندر اتنے رکھنے ہیں جو مناسب ہیں, جس سے مجھے چلے نقصان نہ ہو, مگر کوئی ایسا بندہ میری دکان میں نہ آئے جو کہ میں لے نہیں سکتا. ٹھیک ہے, تو اللہ کا فضل ہوگا. مجھے ایک بڑی مزے کی بات یاد آ گئی. ایک بندہ ایک اللہ کے نیک بندے کے پاس گیا, اس نے کہا کہ جی میری یہ اس طرح دکان ہے اور برکت نہیں پڑ رہی, مثلا نقصان ہی نقصان, اور یہ عام آج کل بھی, میں جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں پیچھے ہو جاتا ہے, میں جس چیز کا کاروبار شروع کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے, مجھے کوئی نصیحت فرمائیں. آپ نے مختصر اس کو کہا, اس اللہ کے نیک بندے نے کہا, اس نے کہا ایسے کرو, تم اپنی دکان میں جا کے نا, ٹھیک ہے, جو کچھ تول کے دیتے ہو نا, ایمانداری سے دو. اچھا, اس کے اندر گھپلا نہ کرو. یا آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ وہ ریڈی لگی ہوئی ہے اور اس نے نیچے پیچھے دوسرے شاپر رکھے ہوئے ہیں, وہ نکال کے آپ نے وہ ہیر پھیر جو کر رہے ہیں. تو بیسکلی اللہ کے نیک بندے یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کام نہ کرو. وہ واپس گیا, اس نے جا کے بالکل ایمانداری کے ساتھ تولنا شروع کیا. اتنی برکت ڈلی, اتنی برکت ڈلی, اتنی برکت ڈلی کہ ہر بندہ دوسری دکانیں چھوڑ کے اس کی دکان پہ آ جاتا تھا لینے. ایک وقت یہ آ گیا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ جو تولنے والے وزن تھے نا, اس نے سونے کے بنوا لیے. اب سونے کے پتھروں کے ساتھ وہ تولتا تھا سامان, اتنا اس کے پاس آ گیا. تو کافی عرصے بعد اس نے سوچا جنہوں نے مجھے یہ نصیحت کی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. حضور کا فرمان ہے جو بندے کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں. اس نے وہ سونے کے پتھر اٹھائے, اس نے کہا کہ یہ میں حضرت کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتا ہوں, ان کو میں دیتا ہوں, تو ان شاء اللہ تعالیٰ میرا بھی جو فرض ہے وہ پورا ہو جائے گا, بوجھ ایک اتر جائے گا, آئی ول ریٹرن دا فیور بیک. بہرحال یہ اس کی سوچ تھی, غلطی ٹھیک ہے وہ ایک الگ بات ہے. بہرحال وہ لے گیا, ادھر گیا, اس نے کہا جی یہ سارا ماجرا ہے, پورے گھنٹے کی تقریر کی. اس نے کہا جی یہ آپ کے لیے جناب میں لے کے آیا ہوں, ٹھیک ہے, یہ سونے کے پتھر. انہوں نے کہا تم ایسے کرو, ان کو جا کے نا دریا میں پھینک دو. اللہ, وہ بندہ پریشان ہو گیا. اس نے کہا کہ پتہ نہیں شاید, بہرحال اس نے ایسے ہی کیا, وہ گیا دریا میں, اس نے پھینک دیا. دریا میں بہتے بہتے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ چلے گئے. دوسرے کنارے پر ایک بندے نے اٹھایا, اس نے دیکھا, وہ پہچان گیا کہ یہ تو فلاں دکاندار کا ہی ہے, کیونکہ اور جس نے اتنا
تو اس نے وہ اٹھایا, وہ واپس اس دکاندار کے پاس لے آیا. اللہ. اس نے آ کے کہا کہ یار یہ تمہارے دریا میں بہتے ہوئے جا رہے تھے, مجھے ملے تو یقیناً تمہارے گمے ہوں گے, تو میں ہی لے آیا. اس نے لا کے جب اس کو واپس دیا نا, وہ اٹھا کے دوبارہ حضرت کی بارگاہ میں آ گیا. اچھا. اس نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں, یہ میں نے پھینکے ہیں, یہ واپس آ گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اسی لیے تمہیں یہ میں نے کہا تھا کہ جو تم اللہ سے اجر لینے کے لیے کام کرو گے نا, ٹھیک ہے, اس میں تمہیں کبھی نقصان نہیں ہوگا. اس کو پھینک بھی دو گے واپس تمہارے پاس آئے گی. کیا بات ہے, کیا بات. تو یہ جو چیزیں ہیں, یہ ہمیں یہ جو چیزیں ہیں, یہ ایک دکاندار اس دفعہ یہ کر لے. ایک دکاندار, میں سمجھتا ہوں شاید مجھے میرے روزوں کا اتنا ثواب نہیں ملنا جتنا اگر اس میں کوئی کر لے. اگر کوئی ضرورت مند جو ہے جو نہیں افورڈ کر سکتا, اگر وہ نہیں ضرورت مند نہیں, وہ پھر اس میں ججمنٹ آ جاتی ہے. غفار صاحب ایک دکاندار یہ اپنا ایک اصول بنا لے کہ ڈزنٹ میٹر ساتھ والی دکان میں کیا کتنے کا سیب بک رہا ہے, یہ کتنے کا. جیسے آپ ابھی پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ پیاز آپ لینے گئے تو بندے نے آپ کو کیا کہا, میں پیاز لینے گیا نا, میں نے تو 2 کلو نارمل روٹین میں جو 2 کلو چاہیے ہوتے, اس نے کہا غفار صاحب آپ پوری دری مطلب 5 کلو اکٹھا لے لیں کیونکہ آگے روزے آنے والے ہیں, آپ سے یہ بھی افورڈ نہیں ہونا. ایک بندہ یہ کر لے کہ جو پیاز کی قیمت ہے نا, جتنا اس کے لیے افورڈیبل ہے, میں یہ نہیں کہتا کم لگائے زیادہ لگائے, جتنا وہ افورڈ کر سکتا ہے ایمانداری کے ساتھ اتنا رکھے. اور رمضان شریف کی ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے اس کی پرائس کو ہائک نہ کرے, اس کی پرائس کو اوپر نہ کرے. انشاءاللہ تعالیٰ کر کے تو دیکھے اس کا. اور یہی چیزیں اکراس دا بورڈ اپلائی کر سکتی ہیں. اور اگر ہمارے بازار اس طرح کے ہو جائیں, ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے یہ جو بات, آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے دل کو نا, بہت دکھ ہوتا ہے. اچھا شاہ صاحب, مائنڈ سیٹ سے ایک اور بات مجھے یاد ہے. یہ جو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو بن چکا ہوا ہے سم ہاؤ, اور پچھلے کچھ عرصے میں بنا ہے. رمضان میں اکثر کچھ لوگوں کو, میں نے یہ بھی آپ سے بیسکلی اس پہ میں کمنٹ چاہ رہا تھا کہ اس طرح کا جو مائنڈ سیٹ ہے, 2 طرح کے لوگ میں نے دیکھے ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ روزہ رکھتے ہیں, آفیسز میں بیٹھتے ہیں, مطلب اپنی ورکنگ روٹین جو بھی ہوتی ہے, میں بزنس باڈی کی نہیں بات کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایک مطلب کہ آفس کلاس ہے. روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھ کے دفتر جائیں گے, اور کوئی ان سے بات کرے گا نا یار یہ کام کرنا ہے, نارمل روٹین کا جو ان کی ڈیوٹی ہے, تو ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہوگی میں نے تو روزہ رکھا ہوا, میرے سے اتنا کام نہیں ہوتا, روزوں میں کام کرنا ہے. پہلے جہاں پہ 10 فائلیں نکلتی تھیں دن کی, وہاں پہ 1 فائل نکالیں, یار آج روزہ رکھا ہے. یہ مائنڈ سیٹ کہ روزہ رکھ کے کام کم کرنا ہے یا کام نہیں کرنا, اس کو کیسے چینج کیا جائے؟ میں تو آپ کی یہ بات سن کے حیران ہوں کہ 10 فائلیں روزے کے بغیر بھی کبھی کسی نے نکالی ہیں. شاید میں ویسے مثال کے طور پہ اتنا کام ویسے ہی نہیں ادھر ماشاء اللہ کوئی کرتا. مگر آپ کی بات صحیح ہے, آپ کی بات صحیح ہے, آپ درست فرما رہے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. روزہ ایک بہانہ نہیں ہونا چاہیے جس سے ہم کہیں کہ جی ہم یہ چیز نہیں کر سکتے. ہاں ایز این آرگنائزیشن آپ کا امپلائر آپ کا خیال کرتا ہے, اور آپ کئی مسلمان ملکوں میں دیکھتے ہیں چھٹی رمضان شریف میں جلدی کر دیتے ہیں کہ جی آپ جلدی گھر چلے جائیں, آپ یہ ریسٹ کریں. مگر اس کا یہ تو نہیں مطلب آپ جلدی گھر جا کے نیٹ فلکس دیکھیں. اس روزے کا کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں جس کے اندر نماز نہیں ہے. اس زندگی کا کیا فائدہ ہے جس کے اندر نماز نہیں ہے. مگر اس روزے کا کیا فائدہ ہے جس کے اندر آپ نے پھر روزہ رکھ کے نہیں نماز پڑھنی, اپنی ڈیوٹیز بھی پوری نہیں کرنی صحیح طریقے سے, کیا فائدہ اس کا. تو اس کا اگین یہ بالکل غفار صاحب الٹیمیٹلی یہ مائنڈ سیٹ کے ایشوز ہیں, اور مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کے لیے وی ہیو ٹو گین نالج. ہمیں سیکرڈ نالج گین کرنا پڑے گا, ہمیں حاصل کرنا پڑے گا. جائیں علم والوں کے پاس جائیں, ٹھیک ہے. اور اب تو آپ کو اٹھ کے باہر بھی نہیں جانا پڑتا, جہاں بستر میں لیٹے ہیں ادھر ہی تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھائیں, ٹھیک ہے جی, اور اسمارٹ فون اٹھا لیں, جائیں یوٹیوب کے اوپر جائیں. میں نہیں کہتا نہ جائیں, میں کہتا ہوں ان پہ جائیں, مگر جا کے اچھے کام کریں نا, اچھے لوگوں کی بات سنیں. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم 1 قدم آؤ میں 70 قدم تمہاری طرف آؤں گا, تم چل کے آؤ میں دوڑ کے تمہاری طرف. مولانا رومی نے یہ جو فرمایا نا کہ میں اللہ کو ڈھونڈا, جب رب مجھے مل گیا مجھے پتہ لگا میرا رب تو ہمیشہ موجود تھا, گما تو میں ہوا تھا. ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. تھوڑی سی تو ایفرٹ میک کریں. کون سی سوسائٹی ہے پاکستان کے اندر, کون سے شہر ہے, قصبہ ہے, گاؤں ہے جس کے اندر مسجد نہیں ہے؟ ہر جگہ, ٹھیک ہے. مگر کوئی ان میں سے ایک مسجد نکال دیں, یقیناً کچھ ہوں گی مگر اٹس این ایکسیپشن ناٹ اے رول. کوئی ایسی مسجد نکال دیں جو بھری ہو. ہاں یہ بات بھی نہیں بھرتی. مسجدیں تو بڑی ہیں,
ادھر ہمارے ساتھ ایک جگہ وہاں 13 مسجدیں ہیں, چھوٹی سی جگہ 13 مسجدیں ہیں ماشاء اللہ, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, مگر کوئی نہیں بھرتی, نماز پڑھنے نہیں جاتا. جی ہاں, کیونکہ مسجد تو تھی, اٹس اے پبلک اسپیس فار پیپل ٹو گیدر. تو جب مسجد وہ پبلک اسپیس کی جگہ پرائیویٹ اسپیس بن جائے, ٹھیک ہے, کہ صرف میرے جیسے یہاں آ سکتے ہیں, یا جس کو میں چاہوں وہ آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہی حالات ہوں گے جو ہمارے ہیں, کہ ہماری چھوٹی چھوٹی کنگڈمز بن گئی ہیں, چھوٹے چھوٹے قلعے بنے ہوئے ہیں, ان کو مسجد نہیں آپ کہہ مسجد میں سکتے, فلاں بندہ نہیں آ سکتا, اس میں یہ نہیں جا سکتا, ٹھیک ہے. حالانکہ یہ شرعی اعتبار سے بھی یہ منع ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. آپ اللہ کے گھر میں آنے سے کسی کو نہیں روک سکتے, اور نہیں روکنا چاہیے, ٹھیک ہے. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ یا کوئی ڈفرینس ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس وہ مسجد ہے, آپ ادھر چلے جائیں, پر اگر آپ اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں تو دے شوڈ بی اوپن ٹو پبلک. مگر یہاں ہمارے یہاں کافی کمپلیکیشنز ہیں. آئی تھنک ان میں ڈلنے سے پہلے پیچھے ہی اگر ہم اس چیز کو سیٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور وہ یہ ہے کہ وی شوڈ اسٹارٹ تھنکنگ کہ بھئی رمضان شریف ایک اپرچونیٹی آ رہی ہے جہاں باقی ساری چیزیں کرنی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, وہاں ایک یہ بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا نالج اپنے دین کے حوالے سے اس میں اضافہ کریں گے, حاصل کریں گے. اور بے شمار اچھے میڈیمز ہیں, چینلز ہیں, اپرچونیٹیز ہیں جو اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اور ان سے جا کے ہمیں سیکھنا چاہیے. تو انشاءاللہ اوور آل میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ رمضان شریف از این اپرچونٹی, یہ ایک موقع ہے, اور انشاءاللہ سب اس کا فائدہ اٹھائیں, سب کو فائدہ پہنچے. آپ ہمارے لیے دعا کریں, ہم آپ کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ شاہ صاحب, آج کا سیشن بہت زبردست رہا الحمدللہ. اور انشاءاللہ ہم رمضان شریف میں بھی کریں گے اس پہ سیشن, مزید بہت سی چیزیں ہیں ابھی میرے مائنڈ میں جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ فیوچر اپنے لیکچرز میں. تو ابھی کے لیے میرے خیال اجازت لیتے ہیں اپنے ویور سے. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ, اللہ پاک آپ کو برکت دیں. اور آپ اسپیشلی نا رمضان کی آمد ہے, آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے ہمارے ویورس کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمیں برکتیں دے, اور ہم سب کو صحیح معنی میں ایمان پہ عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس کو آگے کنٹینیو کرنے کی. آمین آمین. اور اگر کبھی گفتگو میں میرے سے کوئی غلطی ہوگی یا کوئی کمی رہے گی ہم سے آپ سے بھی, تو آج دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی معافی عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.